بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے معیار دیکھتے ہیں کتنے بھائی ہیں کتنی بہنیں ہیں، سب سے پہلے۔ داماد وہ تلاش کریں گے جس کا آگے پیچھے ہی نہ کوئی ہو، سکھی رہے گی بیٹی، سکھی رہے گی۔ جب کسی کی کو بیاہ کے اپنے گھر لایا، اچھا بتا کتنے بہن بھائیوں کو گھر سے دھکے دیے تھے۔ ہماری ماں اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، پھپھیاں آ جاویں کریں تھی، مامی آ جائیں کریں تھی، 2 مہینے دروازے پہ بھائی کے پڑی رہے تھی، جانے کا نام ہی نہیں ہوتا۔ پکا پکا کے روٹی تھک جاتی، پکا پکا کے کپڑے دھو کے تھک جایا کرے تھی، ماتھے پہ بل نہیں آیا کرتا تھا۔ آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے، تم نے زیور سے تو آراستہ کر دیا، کپڑے لتے سے آراستہ کر دیا، اسے بیوی کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ تو دور کی بات ہے، رات کو جب تو گھر آئے تجھے اٹھ کے سالن گرم دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ قصور تیری بیوی کا نہیں، قصور تیرا ہے، تو نے ڈیمانڈ ایسی کی تھی۔ وہ لڑکی لے کے آئی ہو جو میرے پورے خاندان میں نہ ہو، اتنا حسن و جمال ہو۔ ماں نے کہا بڑی اچھی ہے، بہن نے کہا بڑی سونی ہے، بھابھیوں نے کہا ایسی لڑکی ہے ہیرا ہے، پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ کہنے لگا تصویر منگاؤ، میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا، جب تک وہ پاس نہیں کریں گے اس وقت تک میں بیاہ کے لانا نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تجھے دوستوں کو تیرے پسند آ گئی، گنبد خضرا کے مکی کو پسند ہی نہ آئی۔ فرمایا دوستوں کی پسند پہ لے آیا، اس کی گود میں کتا بلا آوے گا، ماں کی پسند پہ لے کے آتا، ابے کی پسند کی لے کے آتا، بہن بھائیوں کی پسند کی لے کے آتا، قدم رکھنے کی دیر تھی گود آباد کرتا، اس کی گود کے اندر یا رابعہ بصری آتی، ابا یزید بستامی، عبد القادر جیلانی آتا۔ دو کام یاد کر لو میرے بھائیوں، مولانا یوسف صاحب سے بڑا پیارا تعلق ہے۔ مولانا نعمان صاحب کو پہلی مرتبہ میرے خیال سے زیارت ہوئی ہے، کہیں ملاقات ہوئی ہوگی، علماء اکرام بیٹھے ہیں، خدا اس بچے کا شہزاد الفی کا اللہ بھلا کرے، آپ حضرات کے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ 2 باتوں کا خیال کرنا، تم چودھری کیوں نہ بن جاؤ، گجر ہو مالدار ہو، اللہ تمہیں جتنی بھی حیثیت کا مالک بنا دے، 2 کام کرنا، بچہ ہو بچی نکاح مسجد کے اندر کرنا، 1000 آدمیوں کے لیے شادی ہال بک کرا لو، کھانا شادی ہال میں کھلائیو، تمہاری مرضی، لیکن جب بیٹی کو دلہن بنانا تو اپنے دروازے کی چوکھٹ سے بیٹی کو رخصت کرنا۔ بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آئی، لباس ایسا پہنا، غیر تو دور کی بات ہے، شرم کے مارے باپ کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی بات ہے، غلط کہہ رہا بھائی؟ بھائی دیکھ کے شرم آ گیا، کہتا کوئی بات نہیں، ایک دن پہننا ہے، ذلیل ہوگی تو سسرال جا کے ہوگی، ہماری تو جان چھوٹ گئی۔ تجھے کس نکمے نے کہہ دیا تیری جان چھوٹ گئی؟ خدا پاک کی قسم ہے، اس کے چہرے پر، اس کی گود پر تو دور کی بات ہے، پیر کی جتی کے رنگ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی۔ خدا کی قسم ہے، تیرے گھر سے خدا کی رحمتیں لے کے نہیں جائے گی، سسرال میں خدا کی لعنتیں لے کے جائے گی۔ کتنا بڑا اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق ہے، سارے کام قرآن و سنت کے خلاف کر لیے، پھر بچی کو رخصت کرنے لگے، لاؤ جی لاؤ قرآن پاک اس کے سر پہ لا کے رکھ دو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے پوچھو تو صحیح، تو نے وضو کر کے ہاتھ لگایا کہ نہیں؟ جس کے سر پر قرآن پاک رکھ رہے ہو پوچھو تو صحیح، جب سے تو نے قرآن پاک نازلہ پڑھا اس وقت سے لے کر 20 سال ہو گئے، گھر میں قرآن کھول کے دیکھا کہ نہیں؟ رخصتی کا وقت ہے، قرآن پکار پکار کر رو رو کے کہہ رہے شرم نہیں آتی، مجھے ہاتھ کیوں لگاتے ہو، ایسی گندی محفل میں مجھے کیوں لے کے آ گئے؟ جب روٹی کھڑے ہو کے کھلائی، منگنی کی رسم میں لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، منہ دکھائی کے وقت سالیوں کو گوڈوں پہ لا کے بٹھا دیا، جوتے چھپائی کی رسم کی اس وقت میں تمہیں یاد نہیں آیا، بات پکی کی اس وقت میں تمہیں یاد نہیں آیا، ڈھول باجا بجا برات کے اندر میں اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا، مہندی کی اپٹن کیا، مائیوں کیا، ہندوانہ
ورنہ رسمیں کی اس وقت میں تمہیں یاد نہیں آیا. برات جتنی آئی سارے بے نمازی. اور اتنی بدبختی کی بات ہے جمعہ سید الایام ہے, ہم نے مبارک دن برات رکھی, لڑکی کی رخصتی رکھی, 400 آدمی نماز, 400 آدمی شادی میں آیا, مر کے 50 آدمی نماز جمعہ پڑھتا ہے, 350 آدمی کی نماز قضا ہوتی ہے. بلکہ لڑکی کی بھی, لڑکی کے باپ کی بھی, دولہا کے تو ہے ہی اللہ حافظ ہے. جس نے بیوٹی پارلر میں 20,000 روپے دے کے اپنا میک اپ کرایا ہو, اللہ اکبر, وہ ظہر کی نماز قضا نہیں کرے گی, ظہر کی نماز وضو کر کے میک اپ اتار کے سجدے کرے گی. جو 5,000 دے کے بیوٹی پارلر میں اپنا فیشل کرا کے آیا ہو, وہ جمعہ پڑھے گا. شادی حال کا عملہ بے نمازی, ویٹر بے نمازی, براتی مبارک مبارک کنارہ لگانے والے, تصویریں نکاح کے بعد بنوانے والے بے نمازی, چھوارے پھینکنے والا بے نمازی, روٹی پکانے والے بے نمازی, کھانا کھلانے والے بے نمازی, براتی جتنے آئے اکثر اس کے اندر بے نمازی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, آخری وقت میں تم نے قرآن سر پہ رکھ دیا, پوچھ لو مولانا یوسف صاحب سے غپوری سے, اللہ کی عزت کی قسم تم سر پہ قرآن رکھتے ہو, یہ رحمت برسائے گا. قرآن رو رو کر خدا کی لعنت برسا کے چلا جاتا ہے. تم گجر کیوں نہ ہو, تم کمبو کیوں نہ ہو, تم ارائی کیوں نہ ہو, تم رانے کیوں نہ ہو, آج وعدہ کر کے اٹھیو, میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے وعدہ کرواؤں گا. جب دولہا عورتوں کے پاس منہ دکھائی کے لیے آتا ہے, بڑا بڑا حاجی, بڑا بڑا نمازی, بڑا بڑا چودھری سونے کی مدری نکال کے دولہے کے ہاتھ کے اندر پہناتا ہے. آج خدا کے واسطے میرے نبی نے منع فرمایا, فرمایا او لوگوں جو سونا پہن کے آوے گا, میں محمد حوض کوثر تو کیا اسے منہ دکھانا بھی گوارا نہیں کروں گا. نیت کر کے جاؤ, بیٹی کی شادی ہو, اول تو دودھ پلائی کی رسم ہی نہ کرو. اگر اس سے جان نہیں چھٹتی تو لڑکے کا باپ, لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں اتنی مالیت کے جتنے کی سونے کی انگوٹھی آتی ہے, 40,000 50,000 روپے لے کے لڑکے کے ہاتھ پہ لا کے دھر دے اور کہ میاں پیسے ڈال کے عمرہ کر رہی ہو, اس میں کاروبار میں ڈال لیو, موٹر سائیکل لے لیو, تیری مرضی. اللہ اکبر, وہ کام میں نہیں کروں گا جس کام کے کرنے سے مجھے مکے کے درے یتیم نے, آمنہ کے لال نے, فاطمہ کے ابا نے, عائشہ کے گھر والے نے, حسین کے نانے نے مجھے منع کر دیا ہے. منبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا, میرے امتیوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, جنت کی ضمانت میری زبان سے لے لو. کملی والے دو چیزیں کیا؟ فرمایا ایک تمہارے جو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے, پھر دوسرا تمہارے رانوں کے درمیان, پٹوں کے درمیان تمہارا نفس ہے. اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرو گے, اس زبان کی تیزی سے کسی کے دل کے ٹکڑے نہیں کرو گے. منبر پہ کھڑا ہو کہ میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں. اگلے کا دل توڑ دیا, مجمع کے اندر اسے رونے جیسا کر دیا, اس کا جھر جھکا دیا کہ یار میں نے تو مذاق ہی کرا تھا. سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم علیہ السلام نے ایسے مذاق سے منع فرمایا جس سے مسلمان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو. قیامت کا دن ہوگا, اللہ جل شانہ ایک بندے کو بلاوے گا, قریب ہو جا, یا اللہ آ گیا, فرمایا اور قریب ہو جا, قریب سے قریب تر کر لے گا, پھر اپنی نور والی چادر کو اپنے بندے اور اپنے سر کے اوپر ڈالے گا اور اس کے کان میں کچھ کہے گا, پھر چادر ہٹائے گا, بندہ مسکراتا ہوا جنت کے دروازے کی طرف چلا جاوے گا. اللہ اکبر, جنتی دیکھ کے کہیں گے کیا بنی, کہ اللہ جل شانہ نے میرے اوپر نور کی چادر کو ڈالا, پھر اندر اپنا منہ کر لیا, اور میرے بندے تو نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, حاجی بڑا پھرتا تھا, نمازی بڑا پھرتا تھا, گجر رانا بڑا پھرتا تھا, تو نے یہ گناہ کیا تھا. جی اللہ آج میں ظاہر کر دوں, تجھے حاجی کہنا تو دور کی بات ہے, میدان معاشر میں دنیا تیرے پر تھوکنے کا بھی اللہ اکبر گوارا نہ کرے. یا اللہ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یاد کر جمعرات
کا دل تھا, منگل کا دل تھا, پیر کا دل تھا, تو اپنی بہنی سے اپنی کھیت میں سے آیا تھا, محلے کی گلی میں سے گزر رہا تھا, تو نے میرے بندوں میں کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھا, تو نے آنکھیں بند کر کے کہا یا اللہ اسے معاف کر دے, اور میرے بندے تو نے میرے بندے کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کے گناہ کو چھپا لیا. آج میدان محشر میں ستاری کا معاملہ فرما کر میں نے تیرے سارے گناہوں کو چھپا دیا ہے. قیامت کے دن تو یوں ہی فیصلے ہوں گے بھائی. بڑی بڑی نمازیں, بڑی بڑی دستاریں, بڑی بڑی پگڑیاں زمین پہ دھری کی دھری رہ جاویں گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسا آدمی قیامت کے دن لایا جاوے گا, کوئی عمل پلے کوئی نہیں, ہر ایک کے پاس جا کے منہ مارے گا, کوئی بھی اسے دینے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوگا. یا اللہ کہاں جاؤں, یا اللہ کہاں جاؤں, کس کے متھے جا کے لگوں, کوئی بھی اسے پہچاننے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرمائیں گے واپس آ جا, جاؤ اسے جناب اعمال تولہ جا رہا ہے, یا اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں, جاؤ میزان عدل. دیکھے گا پہاڑوں کے برابر برائیاں اور چھٹانک کے برابر, ذروں کے برابر نیکیاں ہیں. اللہ فرمائیں گے بتا کیا کروں, مولا آج تو ہی کچھ کرے تو کرے ورنہ بچنے کی امید کوئی نہیں. ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے پریشان کھڑا ہوگا, اتنی سی پڑیا دائیں بائیں طرف سے اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائے گی, گر جاوے گی. اللہ اکبر, نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے دوڑ جا, تیری بخشش ہو گئی, جنت کی طرف جائے گا. مڑ مڑ کے دیکھے گا یا اللہ یہ حج ہے, نماز ہے, روزے ہیں, زکات ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں, ایک مسلمان بھائی کا جنازہ جا رہا تھا, تو بھی اس جنازے کے پیچھے چل دیا, وضو کر کے تو نے اس کا جنازہ پڑھا, قبرستان میں اسے قبر میں دفنانے کے لیے چلا گیا. میرے بندے میں دیکھ رہا تھا جب قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی تو بھی مٹھیاں بھر بھر کے اپنے مومن بھائی کی قبر پہ ڈال رہا تھا. یہ وہی مٹھی ہے مٹی کی, تو نے میرے بندے پر احسان کیا, آج میدان محشر میں اس مٹھی کو دینے پر میں اللہ نے تیرے پر احسان کر دیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے, جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں علماء اکرام سے سنا, فرمایا قیامت کا دن ہوگا, کوئی بھی نیکی کام نہیں آوے گی. اللہ اکبر, کسی میں ملاوٹ کا کھوٹ ہو جاوے گا, کسی میں دکھلاوا, کسی میں ریاکاری, کوئی دیکھا دیکھی کرے گا, کسی نے 5000 روپیہ توڑا دے کے کہے گا لے پھر میں 10,000 دے رہا ہوں, اللہ کی رضا ہی نہ ہوگی. کوئی عمل کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر, پریشان اس وقت کھڑا ہوگا, باوجود اللہ کے ہر چیز کا اللہ کو علم ہوگا, جاننے کے کہیں گے دھکیلو جہنم کی طرف. چلتا جاوے گا, کانوں میں آواز آوے گی یا اللہ میری سفارش قبول کر لے. حیران ہوگا, امی نظر نہیں آ رہی, ابو نظر نہیں آ رہے, رشتہ دار نظر نہیں آ رہے, کل میں برادر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. کس نکمے نے آپ کو مجھے میرے رب سے دور کر دیا. ماں اتنا پیار نہیں کرتی, ابا اتنا پیار نہیں کرتا, دادا نہیں کرتا, دادی نہیں کرتی, نانا نانی نہیں کرتی, رشتے دار نہیں کرتے, ددیال ننیال والے نہیں کرتے, قریب والے نہیں کرتے, یار کی یاری کام نہیں آتی. خدا پاک کی قسم, جتنا اللہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے اس سے بڑا کریم اور کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو پہرے داریاں کھڑے ہیں, کرام الکاتبین, یہ فرشتے نظر ہی نہیں آ رہے, خوردبین لگا لو, جو مرضی کرو, نظر ہی نہیں آویں گے. اتنا مضبوط دستہ, اتنا مضبوط کاغذ, اتنا مضبوط, اتنی گوڑی سیاہی ان کے ہاتھ میں ہے, قلم خدا کی قسم جو لکھ دے وہ مٹتا کوئی نہیں. کاغذ کا ورق نہیں پھٹتا, اس کو دیمک نہیں لگتی, اس کا دستہ میرے عزیزو ادھڑتا کوئی نہیں, مضبوط کا. دل کے اندر میں نے یوں بیٹھے ارادہ کیا انشاءاللہ صبح 50 روپے مسجد میں ڈال لوں گا. اللہ نے اسے ہلایا, اٹھ یا اللہ کیا کروں, کہ اس نے ارادہ کیا لکھ دینے کی, اللہ ابھی تو اس نے کیا کوئی نہیں. فرمایا جب کرے گا تو 10 لکھ دیو, ابھی فی الحال 1 لکھ دے پہلے ہی. دل میں خیال آ گیا صبح اٹھ کے یہ کروں گا, گناہ کروں گا. فرشتے نے کہا یا اللہ مجھے بھی اجازت دے دے, لیکن اللہ فرماتے خبردار ٹھہر جا. اللہ کیوں کی تو نہیں, یا اللہ یہاں بھی کی تو نہیں, کہ یہاں مہربانی ہے.
یا اللہ یہاں کیا ہے؟ فرمایا بندے کا انتظار کر رہا ہوں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے اسے بھولا نہیں کہتے، کیا پتا صبح اٹھ کے توبہ کر لے، میں اس لیے مٹاتا ہی نہیں، میں لکھتا ہی نہیں تاکہ مٹانا نہ پڑے، اس کا نام اعمال گندا نہ ہو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ایک کام نیکی کرے گا دائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا، برائی کرے گا بدی کرے گا بائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا۔ ایک کام ایسا، ایک وظیفہ ایسا، ایک عمل ایسا، اللہ اکبر جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے دونوں کندھے والے لکھنے والے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ عمل کون سا؟ وہ عمل درود شریف کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے پڑھا، دائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال میں نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ اتنا درود شریف پڑھا کرو کہ آپ کی نسبت درود شریف مدینے والے کے ساتھ ہو جائے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہو، پلے باندھ لیو، اپنی اولاد پر بحث کر لیو، سیاست پہ بحث کر لیو، پارٹیوں پہ بحث کر لیو، کالی کملی والے کی ذات پر بحث نہ کریو، بس ختم۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے، جھگڑے لڑ کے تباہ ہو گئے ہو۔ میں گہرائی میں جاؤں گا، لوگوں کی ناراضگی کا شکوہ بن جائے گا، حضور حضور ہی ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے رونے پہ اللہ جل شانہ تسلیاں دے رہا ہے، جس کے پیدا ہونے پر ماں کو خدا تسلیاں دے رہا ہے، سارا مکہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا، فوراً قرآن آیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا، نہ پروردگار عالم نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اتنا دوں گا، مانگنا تیرا کام ہوگا، جھولی کو بھر دینا میں خدا کا کام ہوگا۔ آج تجھے دنیا نے یتیم مکہ سمجھا، حالت یہ آج تجھے دنیا یتیم کہہ رہی ہے، کیوں تجھے یتیم نہ کہے؟ اس لیے ایک عورت جس کا نام حلیمہ ہے، اس کی بکریاں آگے آگے چل رہی ہیں، اللہ اکبر، دنیا تجھے یتیم، یہ دنیا تجھے دیکھ کر یتیم کہہ رہی ہے، کہہ رہی اس کا والی وارث کوئی نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، یہ تو بکریاں چرانے والا ہے۔ میرا نبی آج تجھے بکریوں کے پیچھے دیکھا، آنے والے وقت میں جبرائیل کے تجھے آگے دیکھیں گے۔ میرا نبی جب تو میرا ہاتھ سے سائر کر کے آئے گا، ختم نبوت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہناؤں گا اور ساری دنیا میں اعلان کروں گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مولا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت و فیوزم فرما رہے تھے، پتہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج کب رکھا؟ جب حضور علیہ السلام کو معراج پر بلایا، میرا حبیب قریب آ جا، میرا حبیب قریب آ جا، میرا حبیب قریب آ جا، فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ اکبر، وہ قوسین، وہ کمان کی نوک، وہ دو طرفین، وہ دونوں کے ارد گرد بالکل جب اتنا سا فاصلہ رہ گیا، پتہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، میرا حبیب میں تجھے ختم نبوت کا تاج نہ پہنا دوں، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ حضور فرمانے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں میں اعلان کیا، فرشتوں میں نے ختم نبوت کا تاج اس عرشوں پر بلا کے پہنا دیا ہے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دنیا میں چہرہ دکھانا تیرا کام ہے، تیری ختم نبوت کا اعلان کرنا میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا جا جا میرا حبیبہ، دنیا کے اندر چلا جا، جو جو تیری ختم نبوت پر ایمان لائے گا، پروردگار عالم کا ایمان لانے والے پر سلام آتا جائے گا۔ جا جا، جو تیرے ختم نبوت کے عقیدے کو مانیں گے انہیں کہہ دینا تم ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرو، تمہارا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کا سلام اس امت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی، عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو، 20 کے قریب 25 کے یا 18 کے قریب بچوں نے یا ناظرہ پڑا، سر پہ پگڑیاں بندھی،
ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے ان بچوں کو اسکول کا منہ دکھاؤ تمہاری مرضی، لیکن 2 سال اس مدرسے کے حوالے کر دو۔ مولانا شہزاد حنفی صاحب، اگر یہاں حفظ کی کلاس کوئی نہیں، تم گجر برادری ہو، اللہ کی قسم 2 روٹیاں بھی ایک گھر سے آئیں گی، 50 طالب علم مسافر یہاں اللہ کا قرآن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، کسی کا پیسہ دوائیوں پہ لگے گا، کسی کا پیسہ اسپتالوں پہ لگے گا، کسی کا پیسہ میرے عزیزوں تھانے میں لگے گا، کسی کا پیسہ عدالتوں پہ لگے گا۔ مقدروں والے لوگ ہو، اللہ جل شانہ نے تیرا میرا پیسہ اپنے گھر کے لیے قبول فرمایا، جنتی باغ بن رہا، محمدی باغ بن رہا ہے۔ جنتی باغ کون سا؟ جب مسلمان آ کر سجدہ کرتے ہیں، اور محمدی باغ کون سا؟ جب مسلمانوں کے بچے آ کے خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک اور عرض کر کے جاؤں گا، اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، خدا کے واسطے اپنے مربے پر، اپنے رقبے پر، اپنی بہنی پر اللہ کا گھر بنا دو، اور اللہ کے گھر کے ساتھ 5 مرلے کا 10 مرلے کا مدرسہ بنا دو۔ فصل تیرے میرے مرنے کے بعد فصل تیری میرے گھر کے اندر آوے گی، گندم آوے گی، کپاس آوے گی، چاول آویں گے، اسی طریقے سے کماد آوے گا، اس سے تیرے بچوں کا دنیا کے اندر فائدہ ہوگا۔ اپنی زمین کے 5 مرلے پر قرآن والا ادارہ بنا دے، طالب علم تیرے بہنی پر مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، اولاد یاد کرے یا نہ کرے، ادھر بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، قبر کے اندر اللہ جنت کی کھڑکی اور دروازے کو کھول دے گا۔ جب بھی مسجد بناؤ، اللہ اکبر، مسجد جنتی باغ ہے، جب بھی مسجد بناؤ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہ مسجد بنا دی، بیت اللہ بنا دیا، اللہ بھیج بیت اللہ کو آباد کرنے والا، یا کہ لوگوں کو تعلیم و تعلم بھی سکھائے، پڑھے بھی، پڑھائے بھی، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، حکمت کی باتیں بتلائے۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے نیرا سجدے کرنے کی جگہ نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت کی جگہ بھی بنایا تھا۔ جب دنیا کے اندر استاد آئے، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ گھر تیرا بنا دیا، آج اللہ میں تیرے سے مزدوری مانگوں دے گا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا دے گا، کیا مانگتا ہے؟ اللہ جو مانگوں گا تیرے خزانے میں ایک ہے، اللہ تجھے دیتے پتہ لگے گا، میں خلیل اللہ کو اپنی جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یا اللہ میں تیرے سے تیرے حبیب کا سوال کرتا ہوں، فرمایا اے میرے خلیل ہے میرے خزانے میں ایک۔ اللہ اکبر، ان کے بھیجنے کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ جب وہ تیری دعا قبول کر لی، جب تیری دعا کا صبر، قبولیت کا صبر جب آمنہ کی گود میں آئے گا، میں عرش والا اعلان کروں گا، میں اللہ رب العالمین آنے والا رحمت للعالمین ہے، میرے بعد خدا کوئی نہیں۔ آمنہ کی جھولی کو جس نے آ کر آباد کیا، اس کے بعد قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی، بابا ابراہیم بھی سلام کہہ رہا ہے، مرحبا یا ابن صالح۔ جب اپنی امت میں جانا، میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کو جا کے سلام کہہ دینا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، کتنی عظمت والے لوگ ہو، آج ہم نے اپنی حیثیت مال کے پیچھے، اپنی حیثیت سونی لڑکی کے پیچھے، اپنی حیثیت خوبصورتی کے پیچھے گرا دی۔ اتنے مقدروں والے لوگ ہو، اللہ کی قسم قوموں میں نبی آیا، ہمارے میں نبی اور آخر الزمان بھی آیا، پچھلے نبیوں کا سلام بھی آیا ہے۔ آج بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، میں عرض کر رہا تھا 2 سال کے لیے آپ اپنا بچہ ان مدرسوں کے حوالے کر دو۔ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میں تو گلیوں کا ایک گندا سا کیڑا تھا۔ ایک
روڑا، ایک بجر، ایک کنکر کا وہ ذرہ تھا، کوئی ادھر کو ٹھڈا مار دیتا، کوئی ادھر کو ٹھڈا مار دیتا۔ خدا بھلا کرے باپ کا۔ آج سے میرے عزیزو سن 87 کے سن 81 میں کے اندر 82 میں ابا فوت ہوا، اس وقت اماں پارے کی القاریہ تم القاریہ مجھے بڑا یاد ہے۔ جس دن باپ کا جنازہ اٹھا اس دن میرا سبق یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ مولا خدا پاک کی قسم اگر تم یقین نہیں آتا قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا، باپ کو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے، اللہ کی قسم میں مدرسے نہیں گیا، تیسرے دن پھپھیاں میری موجود تھی، رات کو 2 بجے میں داڑے مار مار کے اٹھ گیا۔ اس وقت باٹا کی سوراخوں والی چپل چلا کرتی تھی، میں اپنی ماں کی گودی میں لپٹ گیا، 5-6 سال یا 4 سال کی عمر تھی، 5 سال کی ہوگی۔ میری ماں کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا باپ نے خواب میں آ کے جوتیاں ماری اور کہہ رہے میرے مرنے کے بعد تو نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ دن آج کا دن لوگوں راتیں بھی قرآن پڑھتے گزر رہی ہیں، دن بھی قرآن پڑھتے گزر رہا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا آپ آمین کہہ دینا۔ میں نے اللہ جل شانہ کے دربار میں درخواست کر دیا اللہ روٹی بے شک نہ دینا، پانی نہ دینا، یا اللہ صحت نہ دینا، لیکن قرآن کی دولت نہ چھیننا۔ اور الہ العالمین ایک اللہ تیرے دربار میں اور دعا کر دی، اے اللہ ساری زندگی راتوں کو دنوں کو اللہ تو نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اللہ تو لے گیا، پروردگار عالم آخری وقت ہو منجے پہ لا کے نہ گیریو، بستر پہ لا کے نہ ماریو، یا اللہ موت بھی آوے تیرے رستے میں آوے، قرآن سناتا سناتا دنیا سے چلا جاؤ، الہ العالمین بستر پہ مروں گا پتہ نہیں کوئی قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، ایسے ماحول میں موت دینا، یا اللہ قرآن سناتا سناتا چلا جاؤں، لوگ قرآن سنتے سنتے چلے جائے، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کسی کے ایمان کی کوئی گواہی نہ دے گا، مجھ پر رحم کر دینا، جہاں انتقال ہو یا اللہ وہاں کے لوگ گواہ بن جائے، یا اللہ اب گواہ تھے، یہ پانی مانگتا نہیں مرا بلکہ اللہ تیرا قرآن پڑھتا ہوا مرا۔